صاحب ایک ٹیکسٹ آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایک بھی حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ پیش فرمائیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پر ہم جہاں پر یہ باقی کی تعلیم دے رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو اور سب کو، کیونکہ امہ چینل ہم الحمدللہ اسی لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ کیونکہ جو بھی بات کی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیشہ کی جاتی ہے، لیکن کچھ احباب پھر بھی جو ہے ذہنی طور پر کنفیوزڈ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ گستاخی جان بوجھ کر کرے تو وہ تو گستاخی ہے، اگر ایک تو پوچھ رہے ہیں تو ان کی کنفیوژن جو ہے وہ دور کی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو ہے تھوڑی بہت آپ ضرور گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال جن کے دوستوں کے ذہن میں آتا ہے یا وہ جو پوچھتے ہیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 کے مطابق 58 کے مطابق قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں تم پر فضل کیا ہے اور رحمت کی ہے. یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد، یہ میں آپ کو 8ویں صدی سے پہلے کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھیں اور کم سے کم 17 تفاسیر نے یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ الفضل و ہنا ہوا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے باقاعدہ نشر الطیب میں اور مولد النبی میلاد نامہ میں ذکر کرتے ہوئے فضل اور رحمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد لی ہے. اور اس نے باقاعدہ انہوں نے اسے ثابت کیا ہے کہ یہاں فل یفرحو، خوشی منانے کا یہ واحد مذکر غائب امر کا صیغہ ہے، اور اس پر فل یفرحو فرد سے نکلا ہے اور یہ حکمن فرمایا گیا کہ ضرور بھی ضرور اس فضل اور رحمت پر خوشیاں منائی جائیں. آپ نے حدیث کہی، میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ نوٹ کریں، آپ آہستہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو بھی یہ جنہوں نے بھی یہ سوال اٹھائے ہیں ابھی ٹیکسٹ کے ذریعے وہ باقاعدہ یہ نوٹ کر لیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہیں جی بڑی جلدی بتایا ہمیں سمجھ نہیں آئی یا کچھ اس طرح کوئی جو ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جب بھی آپ ریفرنس دیں بڑے آرام سے، تو باقی اپنی گفتگو جو ہے. تو یہ میں نے آپ کو بات عرض کی. اور جتنے بھی مفسرین ہیں، امام ابن جریر طبری نے فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات پاک لی ہے، امام رازی نے حضور کی ذات پاک مراد لی ہے، ابن کثیر نے ایون حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد لی ہے، اور امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے فضل اور رحمت سے مراد لی اور خود کہا کہ حضور کا میلاد منانا فقیر مستحب سمجھتا ہے، ہر سال میلاد مناتا ہوں، لنگر شریف تیار کرتا ہوں اور قیام کرتا ہوں، اور قیام کرنے کے بعد اس کھانے کو سامنے رکھ کر یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضور اس محفل میں تشریف لاتے ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے باقاعدہ اپنے میلاد شریف کا ذکر کیا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے میلاد شریف کا ذکر کیا. میں نے جو آپ کو حدیث پاک بتائی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے ذبح کیے، بکرے ذبح کر کے صحابہ کی دعوت کی، اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے بکرے جو ذبح کیے تھے ان کو کیوں ذبح کیا اور کس لیے کھلائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور میری ولادت ہوئی جس دن کو. اس پر امام قسطلانی نے، شارحین بخاری نے، باقاعدہ اس پر امام ابن حجر مکی نے، ان تمام عظیم شخصیات نے اس پر باقاعدہ بحث کی ہے. اور تمام شارحین حدیث نے لکھا کہ یہاں پر جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہ آپ نے عقیقہ کیا تھا، لیکن اس اعتراض کا رد کیا شارحین حدیث نے کہ وہ عقیقہ آپ کے دادا جان کر چکے تھے، وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد مبارک پر بکرے ذبح کیے اور ان کو ذبح کر کے صحابہ پاک کو کھلایا. اس کے علاوہ جتنے بھی آئمہ ہیں، امام شوکانی سے لے کے اوپر تک آپ چلے جائیں، امام قسطلانی ہیں، امام زرقانی ہیں، فتاوی حدیثیہ والے ہیں، امام ابن حجر مکی ہیں، امام عبد الغنی نابلسی ہیں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں. آپ آئمہ کی آج تک جتنے بھی مقتدر شخصیات آئی ہیں، ہر ایک نے سب سے بڑا فضل عظیم اور رحمت عامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا. بخاری شریف کی آپ کہہ رہے ہیں حدیث دکھائیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب النکاح کے اندر وہ حدیث پاک آئی جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سن کر اور بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں،
تو جب اس نے آزاد کیا اور اس کے مرنے کے بعد آپ کو انہوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو لہب بتاؤ ما فعل بک، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں ہر وقت عذاب میں رہتا ہوں، اور یہ وہ ابو لہب ہے جو ہر وقت عذاب میں جلتا رہتا ہے، اور اس پر پوری اس کی مذمت میں صورت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے ہر وقت عذاب میں رہتا ہوں، لیکن وہ وقت اور وہ دن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا، جس انگلی سے اشارہ کیا اس انگلی سے میرے لیے مشروب جاری ہوتا ہے، وہ پیتا ہوں، اس سے مجھے تسکین ملتی ہے۔ اس پر تمام شارحین حدیث جو مقتدر ہیں، معتبر ہیں، معتمد ہیں، مستند ہیں، ان تمام نے یہاں پر اس پر بحث کی ہے، اور بڑی جرح و تعدیل کے ساتھ بحث مباحثے کے بعد لکھا کہ جب ایک کافر کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیا ہوا، اس کو آزاد کرنا لونڈی کو، وہ اس کو فائدہ دے گا، تو اہل ایمان کا یہ عمل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ان کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ صحیح بات ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ علامہ خورشید عالم صابری صاحب نے ماشاءاللہ مدلل انداز میں جواب جو ہے وہ دیا ہے، اور مختلف حدیث مبارکہ کو کوٹ بھی کیا ہے، اور یہاں پر جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹ وغیرہ بنانا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے علماء موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز باقاعدہ صرف ریفرنسز کوٹ ہی نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو خود وہ کتاب، وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ they will open it and show you exactly where this is written انشاءاللہ العزیز۔